لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اللہ تعالی نے ذکر اور شکر کے بیان کے بعد صبر اور نماز کی بات بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کو بیان کیا ہے اور شکر کو بیان کیا ہے۔ یہ ذکر اور شکر دو بہت بڑی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تیرا ذکر کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ذکر در حقیقت بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر سے اعراض، ذکر سے روگردانی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، پیٹھ پھیرے گا، تو ہم ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم ان کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار عالم میں تو دیکھنے والا تھا، آنکھیں تھی، بصارت تھی، آج مجھے اندھا بنا کر اٹھایا گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو تم نے اس سے منہ موڑا تھا، آج تم اسی طریقے سے بھلا دیے جاؤ گے، تیری کوئی بات، کوئی درخواست سنی نہ جائے گی۔ میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، آج اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے افضل الذکر کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ سب سے بہترین افضل ذکر حدیث میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا یہ افضل الذکر ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ کو یاد اگر انسان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے کرتا ہے تو یہ افضل ذکر ہے اور اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی دعا ایسی سکھائیے کہ میں اس دعا کے ذریعہ تجھے یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے یاد کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، یہ میرے لیے سب سے پسندیدہ ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار عالم یہ تو تیرے ہر بندے کہا کرتے ہیں، کہا کہ یہ میرے ہر بندے اگر کہا کرتے ہیں تو اس کا اتنا ہی اونچا مرتبہ ہے جس کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا۔ اور اس سلسلے میں حدیث بطاقہ وہ پرجا والا
وہ پرجا والی حدیث، ٹکٹ والی حدیث، کاغذ کے ٹکڑا والی حدیث بہت مشہور ہے، جس کو حدیث میں حدیث بطاقہ کہا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین بندوں کو اکٹھا کرے گا، حاضر کرے گا، تو ان میں سے ایک انسان کو لایا جائے گا جس نے پوری زندگی میں کوئی نیکی نہ کی ہوگی، پوری زندگی ان کی برائی میں گزری ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ لایا جائے گا اور ان کے گناہوں کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے، اور ایک ایک رجسٹر کی لمبائی تا حد نظر ہوگی، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنا بڑا 99 گناہوں کا رجسٹر کہ گناہ کیا اس میں نوٹ کیا گیا، ان کے گناہوں کو لکھا گیا تو 99 رجسٹر بھر گئے۔ ان تمام رجسٹروں کو سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ اے میرے بندہ، تمہارے لیے آپ حساب و کتاب ہوگا، کیا کوئی نیکی تم کو یاد ہے؟ تو وہ کہے گا پروردگار مجھے کوئی نیکی یاد نہیں ہے، میں نے تو گناہ ہی گناہ کیا، گناہ ہی گناہ کرتا رہا، اور اسی طریقے سے میری موت ہو گئی اور میں یہاں تک پہنچ آیا۔ کہا یہ تیرے 99 گناہوں کے رجسٹر اتنے لمبے لمبے ہیں جس میں تیرے گناہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، کوئی نیکی ہے تو یاد کرو۔ کہے گا نہیں، یاد نہیں ہے پروردگار عالم۔ اللہ کہے گا لیکن میں احکم الحاکمین ہوں، عادل العادلین ہوں، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے اور بہت قیمتی نیکی ہے، بہت بھاری نیکی ہے، دیکھو۔ اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ان کو دکھایا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا دکھایا جائے گا۔ کہا ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا اور اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر، اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا اہمیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین کہے گا، مسکرا دے گا، کہے گا دیکھو میرے بندہ، تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو حقیر سمجھا ہے، اور نیکی اور بدی کے پلڑے میں ایک پلہ میں، ایک ترازو میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑا میں کاغذ کا وہ چھوٹا سا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا۔ جو ہی کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں طاست السجلات، وہ تمام رجسٹر بالکل ہلکے ہو جائیں گے، اس طرح اڑ جائیں گے، کوئی ادھر بکھرے گا، کوئی ادھر بکھرے گا، اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا۔ کہا یہی تیری نیکی ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ کو یاد کرے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ذکر ہے، اللہ اس ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ میں سے کسی ایک انسان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہے گا، کوئی عمل ان کا نہیں ہوگا، لیکن میدان محشر میں وہی لا الہ الا اللہ کاغذ کا ٹکڑا لکھا ہوا سب سے زیادہ بھاری ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر اور اس کے بعد شکر کو بیان کیا ہے کہ ہم انسان کو دیتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ شکریہ میرا ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو اور زیادہ دیتے ہیں، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ذکر اور شکر کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آگے کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صبر کا بیان کیا اور نماز کا بیان کیا، گویا آگے سے اس آیت کا تعلق ہے۔ اور نماز بڑا ذکر ہے، نماز بہت اچھا ذکر ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو وہاں ذکر کی بات آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو گے تو اس میں میرا بڑا ذکر ہوگا، اور اس سے تم کو بڑا فائدہ ہوگا، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور تیرے لیے انعام ہم مقرر کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ تم مدد طلب کرو۔ صبر یہ بڑی چیز ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
सब्र कहते किसको है? अस्सब्र वल इमसाक, सब्र का माना रुक जाना, लुगतन इसको रुक जाना कहते हैं। और सब्र के कई अक़साम बयान किए गए हैं। सब्र ये है कि आदमी का दिल किसी चीज़ को खाने के लिए, करने के लिए जो अल्लाह ने मना कर दिया है, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ माइल हो, लेकिन वो ये भी समझ रहा है कि अल्लाह ने इसको मना किया है, तो रुक जाता है, उसको खाता नहीं है, उस काम को करता नहीं है, रुक गया। तबीयत का मैलान उधर जाहिर था, लेकिन उस काम को उन्होंने नहीं किया, उससे रुक गया। तो ये भी एक सब्र है। और एक सब्र ये भी है कि आदमी को कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई आफत उनको पहुंचती है, किसी मुसीबत में, किसी इम्तिहान में वो मुब्तला कर दिया जाता है, तो उसमें वो सब्र कर लेता है, जज़ा फजा नहीं करता, घबराता नहीं है, सीना को भी नहीं करता और रोना चिल्लाना नहीं करता, बल्कि सब्र कर लेता है और कहता है अपने दिल में कि ये अल्लाह का हुक्म था जो हुआ, तो इसमें सब्र, तो इसमें जज़ा फजा करने से क्या फ़ायदा। तो उसमें वो रुक गया, जज़ा फजा नहीं किया, घबराया नहीं, अल्लाह की तरफ उस काम को लौटा दिया और सब्र कर लिया, तो उसके लिए भी वह बड़ी फजीलत है, वह उस सब्र की भी बड़ी फजीलत है। और एक सब्र ये है कि जब इंसान नेक काम करेगा, एक दूसरे को नेक काम का हुक्म करेगा, भलाई का हुक्म करेगा, नेक काम करने का हुक्म करेगा, तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, लोग उनसे दुश्मनी करेंगे, उनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे और तरह तरह की बातें उनके खिलाफ करेंगे। ऐसे वक्त में भी सब्र का दामन उनको छोड़ना नहीं है। अल्लाह के नबी को कहा था, वाले रब का फस्बिर, अपने रब के लिए तू सब्र कर। ऐ नबी, आपको जो हम ये मिशन दे रहे हैं, ये तबलीग का हुक्म कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के प्रचार का हुक्म कर रहे हैं, आप इसको दुनिया के सामने पेश करेंगे तो दुनिया वाले आपके मुखालिफ बन जाएंगे, आपके कदम कदम पर रोड़े अटकाएंगे और आपको इस काम से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी तरह तरह से आपके लिए दुश्मनी के रास्ते वो हमवार करेंगे। तो आपको ऐसे वक्त में सब्र करना होगा। वले रब का फस्बिर, अपने रब के लिए ऐ नबी आप सब्र कीजिए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, इस सूरह के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, सूरह असर में, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रास्ते में नेक काम करने वालों के पीछे लोग पड़ते हैं और उनको सताने की पूरी कोशिश करते हैं। उस वक्त भी आदमी को चाहिए कि वह सब्र करे और सब्र का दामन हाथ से जाने न दे। और नमाज के जरिए अल्लाह ने कहा, सब्र के जरिया अल्लाह से मदद मांगो और नमाज के जरिया तुम अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई मामला पेश आ जाता, एजा हज़बहु अमरुन, तो जब कोई मामला पेश आता तो नमाज की तरफ मुतवज्जा होते, लोगों को होता सलात सलात, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। तो नमाज और सब्र के जरिया अल्लाह से मदद मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, हुक्म दिया है। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। और ये बहुत भारी चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत गिरह है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए कोई गिरह और भारी नहीं है। जो अल्लाह का खौफ नहीं खाता, जो अल्लाह का डर नहीं रखता, जिनकी ज़िंदगी ऐसे ही यूं ही सुतुर बेमहार की तरह गुजर रही है, उनके लिए भारी नहीं है। अल्लाह कहता है सब्र के जरिया और नमाज के जरिया मुझसे मदद मांगो, हम तेरी मदद फरमाएंगे और तुम्हारे मुश्किलात को हम आसान कर देंगे। अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह बेइंतहा सवाब अता फरमाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं कि कितना हिसाब उसको कितना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता फरमाएगा। क़यामत का मैदान होगा और एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐन साबिरून, कहाँ हैं सब्र करने वाले।
कुछ लोग उठ खड़े होंगे, उनको हुक्म होगा कि जाओ जन्नत की तरफ तुम चले जाओ। वह जन्नत की तरफ जाने लगेंगे। फरिश्ते उनको देख करके कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन लोग हो? कहा हम सब्र करने वाले लोग हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जन्नत जा रहे हैं। कहा तुमने कौन सा ऐसा अमल किया था? तो हम मुसीबत के वक्त हमने सब्र किया था, अल्लाह से मदद मांगी थी और हम जजा फजा नहीं किए थे, हम घबराए नहीं, हम परेशान नहीं हुए और अपने गरेबान को नहीं फाड़ा, अपने छाती को नहीं पीटा, हमने सब्र किया। तो फरिश्ते भी कहेंगे तुमने सब्र किया था, मुसीबत आई थी सब्र किया था? हाँ मुसीबत आई थी, हमने सब्र किया था। कहा कि जाओ तुम्हारे लिए यही अज्र है, तुम्हारे लिए यही मजदूरी है, तुम्हारे लिए यही बदला है कि तुमने सब्र किया था, तो तेरे लिए आज जन्नत है और वह जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के जरिया तुम मेरी मदद चाहो, इंशाअल्लाह हम तेरी मदद करेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तो ये नमाज बड़ी अहम इबादत है। नमाज नहीं आदमी पढ़ता है, इसकी पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए फरमाया कि फवाइलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है, हलाकती है, बर्बादी है और उनके लिए वैल जहन्नम है। नमाज पढ़ करके भी आदमी जहन्नम जाएगा। कायदे के साथ नहीं पढ़ेगा, बेकायदा नमाज पढ़ेगा, उनकी नमाज नहीं होगी और सुस्ती करके पढ़ेगा, वक्त को टाल करके पढ़ेगा, बेवक्त उसको पढ़ेगा और खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ेगा, न तादील अरकान का लिहाज रखते हुए वो नमाज को अदा नहीं करेगा, तो उनकी नमाज नहीं होगी। नमाज वो नमाज जो किताब व सुन्नत की रोशनी में हो, और वो नमाज जिस नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे ही नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। अगर नबी की नमाज के मुताबिक नमाज होगी तो इंसान कामयाब है, और नबी की नमाज से हट करके नमाज किसी की है तो वो नमाज उनके मुंह पर दे मारी फेंक दी जाएगी, उनके मुंह पर वो नमाज मार दी जाएगी और नमाज लौटा दी जाएगी, और नमाज उनके लिए कोई फ़ायदामंद साबित नहीं होगी। इसलिए किताब व सुन्नत के मुताबिक ही नमाज अदा करनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है इस आयत करीमा में ज़िक्र और शुक्र को बयान करने के बाद कि नमाज और सब्र के जरिया तुम मेरी मदद चाहो, इंशाअल्लाह हम तेरी मदद करेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, और तुम ना कहो उनको जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए गए हैं, मुर्दा। अल्लाह के रास्ते में जो शहीद किए गए हैं तुम उनको मुर्दा ना कहो। अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले, अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने वाले वो मुर्दा नहीं हैं, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते हो, उसको समझ नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए जिन्होंने अपने सर को कटाया, शहीद हो गए, तुम उनके मकाम को क्या समझ रहे हो? वो कितने उम्दा और आला मकाम में हैं, अच्छे मकाम में हैं, वह उनका मर्तबा क्या है, तुम इनको समझ नहीं सकते, तो उनको तुम मुर्दा ना कहो। वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ उनको रोज़ी दी जा रही है। किस तरह रोज़ी दी जा रही है, किस तरह वो जिंदा है, इसका शऊर इंसान को दिया नहीं गया है। अल्लाह कहता है वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुमको शऊर नहीं, तुमको समझ नहीं, अल्लाह के वहाँ जिंदा हैं। कहते हैं सही हदीस में आया है कि शहीदों की रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में चिड़ियों के पोटे में रख दिया है। वो चिड़िया जहाँ चाहती है उड़ती फिरती है, जहाँ चाहती है खाती है, जहाँ चाहती है पीती है, जहाँ चाहती है बैठती है, जहाँ चाहती है उड़ती है। तो शहीदों की रूह को और बाज रिवायत के मुताबिक मोमिनीन की रूह को भी वहाँ रख दिया गया है। तो ये शहदा लोग हैं, शहीद लोग हैं, बेगैर हिसाब व किताब के अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जन्नत में दाखिल करेगा। हदीस में आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीदों से कहेगा कि अल्लाह के रास्ते में सर कटाने वाले मुजाहिदीन, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, कुछ चाहते हो? तो वो कहेंगे कि अल्लाह हर किस्म की नेमत तो तुमने मुझे दे रखी है, और क्या हमें चाहिए, हमको तो हर चीज़ मिल गई है, हमको समझ में नहीं आती कि और क्या तुझसे मांगे। अल्लाह कहेगा ए मुजाहिदो,
اے شہیدو، اے اللہ کے راستے میں سر کٹانے والو، تم خواہش کرو، ہم تیری خواہش کی قدر کریں گے، تیری خواہش کو پوری کریں گے۔ بار بار اللہ کی جانب سے یہ سوال ہوگا تو مجاہدین کہیں گے ہم تو اور کچھ نہیں جان سکتے ہیں کہ ہم کیا مانگیں، البتہ یہ چاہتے ہیں اور البتہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کو زندہ کر دیا جائے اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سر کو کٹائیں، کیونکہ ہم نے شہید ہونے کی فضیلت دیکھ لی ہے کہ کتنا مرتبہ ان کا ہے۔ تو ہم ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں، ہماری یہی خواہش ہے اللہ ہم کو زندہ کر دے۔ تو اللہ کہے گا نہیں نہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لوح محفوظ میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ کوئی انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو اپنے انعام، اکرام اور مرتبے اور فضائل کو وہاں جو اللہ کی جانب سے ان کو ملا ہوگا دیکھ کر کے وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہماری دوبارہ زندگی ہوتی اور دوبارہ ہم نیک کام کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے، تو ان کی یہ خواہش ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ان کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ عند ربہم یرزقون، رب کے پاس وہ روزی دیے جا رہے ہیں، لیکن کس حیثیت سے؟ یہ انسان کے عقل و فہم سے ماورا ہے، ان کے ادراک اور شعور سے ماورا چیز ہے، وہاں تک انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی ہے اور وہاں تک پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہیں تک ایمان رکھنے کی بات کہی ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ایمان رکھو کہ اس طرح ہو رہا ہے، لیکن تم اس کو شعور نہیں رکھتے کہ ان کو کھانا پینا کس طرح دیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے کن نعمتوں میں وہ پل رہے ہیں اور کن نعمتوں سے متلطف اور متلجز ہو رہے ہیں، اس کا علم تم کو نہیں دیا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا دارالامتحان ہے مومنوں کے لیے، یہ دارالامتحان، امتحان کا گھر، آزمائش کا گھر مومنوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے البتہ ہم ضرور تم کو کئی چیزوں سے آزما لیا کریں گے، آزمایا کریں گے۔ من الخوف، دشمنوں کے ڈر سے، یعنی دشمنوں کا ڈر تم کو ہوگا، والجوع، اور کبھی کبھی بھوک سے ہم تم کو آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ طرح طرح سے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نماز پڑھنے والوں، اے صبر کرنے والوں، اے دنیا میں رہنے والوں، ہم تم کو طرح طرح سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ مصیبت آئے گی، مال کی کمی آئے گی تو صبر کر لیا، جانوں کی کمی آئی تو صبر کر لیا، آدمی اپنا رشتہ دار، اپنا بیٹا بھائی مر گیا تو صبر کر لیا، پھلوں کی کمی آئی، پھل لگایا تھا کیڑوں نے کھا لیا، آسمانی آفات آئے جل گئے، دشمنوں کا طرح طرح کا خوف ان کے سامنے آیا، یہ تمام مصیبتیں ان کو ایک کے بعد دیگر آتی رہیں اور اس میں انہوں نے صبر کیا۔ تو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے۔ کون خوشخبری دینے؟ کون صبر کرنے والے؟ کون سے صبر کرنے والے؟ آگے اللہ نے اس کو بیان فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جن کے پاس کوئی مصیبت آئی، کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے، قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہا کہ تمام ان مصیبتوں پر انہوں نے صبر کیا، تو وہ صبر کرنے والے جن کے پاس کسی طرح کی کوئی مصیبت آئی،
تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا چلی، چراغ جل رہا تھا، ہوا سے چراغ بجھ گیا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی مصیبت ہے کہ آپ نے چراغ بجھنے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مصیبت نہیں، ہم روشنی میں تھے اور اندھیرے میں آ گئے تو مصیبت میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حدیث میں آیا، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے شوہر حضرت ابو سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے بہت خوش و خرم حالت میں آئے تو بڑے خوش تھے، خوشی مجھ سے کہنے لگے اے ام سلمہ، میں نے اللہ کے رسول سے آج ایک ایسی حدیث سنی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے ابو سلمہ، اے میرے سرتاج، آپ بھی مجھے وہ حدیث سنا دیجئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس نے انا للہ کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھی تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ یعنی اس نے یہ کہا بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر بدلہ مجھے، اس سے بہتر جانشین مجھے عطا فرما، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو یہ دعا آدمی اگر پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ مثلا کسی کا بیٹا مر گیا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر بیٹا ان کو عطا فرمائے گا۔ کسی کا شوہر مر گیا اور اس نے یہ دعا پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اس سے بہتر شوہر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے نبی کی اس حدیث کو سن لیا تو میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے یہ جو دعا سیکھی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا میں نے پڑھ لی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ساتھ ہی مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا حضرت ابو سلمہ میرے شوہر سے بھی زیادہ بہتر شوہر دنیا میں مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر انسان دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، لیکن وہ دعا میں نے پڑھ لی جو میں نے سیکھ لی تھی۔ ایک روز جب عدت گزر گئی، عدت کا وقت گزر گیا، میں کھال کو دباغت دے رہی تھی، اتنے میں نے کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ رہے تھے اور دروازے میں کھٹکھٹاہٹ کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ میرے لیے گھر اندر آنے کی اجازت ہو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جلدی سے میں نے چمڑے کو رکھ دیا اور اپنے ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح سے دھو لیا، دروازے کو کھول دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے۔
میں نے آپ کو ایک گدی پر اچھی طرح سے بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے کہا کہ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اور آپ نے پیغام نکاح دیا کہ اے ام سلمہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں اسی ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے اندر 3 خرابی ہے، میرے اندر 3 چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے میں آپ سے شادی کرنے سے کترا رہی ہوں۔ ام سلمہ نے کہا پہلی چیز تو یہ کہ میں بہت باغیرت عورت ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے دل کے اندر کوئی تکلیف ہو اور میں اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بہت بڑی عمر کی ہو چکی ہوں، سن ایاس کو پہنچ چکی ہوں، بڑی عمر کی ہو چکی ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، بال بچے والی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ سن، اللہ تعالیٰ تیری اس بے جا غیرت کو دور فرما دے گا۔ دوسری بات یہ کہ تم کہتی ہو کہ میں بڑی عمر کی ہوں، تو میری بھی کوئی کم عمر نہیں ہے، میں بھی بڑی عمر کا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، تو آپ کے بال بچے میرے بال بچے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب پسند ہے تو اے اللہ کے رسول میں بدل و جان آپ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کی فضیلت کو دیکھ لیا، جس دعا کو میں نے میرے پرانے شوہر ابو سلمہ سے میں نے سیکھ لیا تھا کہ وہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت ابو سلمہ سے بہت زیادہ بہتر انسان، جو دنیا کے سب سے بہتر انسان، اس کا میں شریک حیات ہو گئی، نبی کی بیوی بن گئی، میں امہات المومنین میں سے میں ایک ام المومنین بن گئی۔ یہ اس دعا کی فضیلت ہے، اور الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ ایک دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سناس کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا انتقال ہو گیا، میں اس کو دفن کرنے کے لیے دفن کر کے بالکل قبر میں اتار دیا، قبر سے اٹھنے والا ہی تھا کہ میرے ہاتھ کو ابو طلحہ خولانی نے پکڑ کر کے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ اے جناب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی آدمی کا کوئی بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے اور اس میں صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اجرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اجرائیل اچھا تم بتاؤ کسی انسان کے کلیجے کے ٹکڑے کو تم ان سے چھین لیتے ہو، ان کی موت ہو جاتی ہے تو وہ انسان کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو اجرائیل نے جواب دیا، اے اللہ وہ بندہ تیرا شکر ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خوش ہو کر کے کہ اے میرے بندے نے صحیح کہا، اس کے لیے تم جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے، دشمنوں کا خوف آتا ہے، بھوک سے ان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، محتاج آدمی ہو جاتا ہے، دانا کے لیے وہ ترس جاتا ہے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، ہلاکتی، بربادی، قتل و غارت گری، ایسی چیزوں سے وہ دوچار ہوتا ہے، اور پھلوں کی کمی سے وہ دوچار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ صبر کر لیتا ہے۔ تو صبر کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر نوازشیں ہیں ان کے رب کی جانب سے اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں بس اس آیت کریمہ میں بصارت دی ہے کہ ایسے صبر کرنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے رحمت ہی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیاوی زندگی ان کی ایمانی زندگی، عملی زندگی یا نورانی زندگی، کیونکہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے، صلوات، رحمت اور ہدایت۔ کہا کہ یہ تینوں چیزیں ان کو ملتی ہیں جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، تو ان کو تین چیزیں ملتی ہیں، اللہ کی جانب سے نوازشیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، اور اللہ کی جانب سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی دنیا کا چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، وہ کہتا ہے ہم کامیاب ہیں، وہ کہتا ہے ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہارے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم کو دولت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے، عہدہ مل گیا تو تم کامیاب ہو گئے، بڑا لیڈر بن گئے تو کامیاب ہو گئے، بڑی دولت تم کو مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ کوئی کسی کو کامیابی کی دلیل مانتا ہے، کوئی کسی کو کامیابی کی دلیل مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اصل وہ ہے کہ اس مصیبت میں صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے نوازشیں عطا کی، ان کے لیے رحمتیں اللہ رب العالمین نے دے دی، اور رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور ہدایت کے راستے پر وہ گامزن ہو گیا، ہدایت کے راستے پر وہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، وہ ہدایت جس ہدایت پر، جس راستے پر چلتا ہوا وہ جنت کو پہنچ جائے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اس سے بڑی کامیابی ان کو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں یہی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ مدد چاہنے کی، تیرے دربار میں مدد چاہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت سے ہم کو گھبرانا نہیں، اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صبر کا جو انعام اور اکرام تو نے رکھا ہے ان سے تو ہمیں مالا مال کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔